آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین سامعین، انسان اپنی زندگی اور زندگی کی ضروریات کے حوالے سے ہمیشہ محتاج رہتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم انسانوں کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ کسی کام میں اسے اپنے سے بڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی کام میں اسے اپنے سے چھوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی مدد کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑوں کو انسان مدد کے لیے طلب کرتا ہے، اور کوئی خدمت کا کام ہوتا ہے تو انسان اپنے سے چھوٹوں کو بلاتا ہے، مگر ضرورت دونوں طرف یکساں ہے۔ ضرورت اگر چھوٹی نوعیت کی ہوتی ہے تو بندہ اپنے سے چھوٹوں کو بلاتا ہے۔ اپنے بچے کو بلایا کہ مجھے پانی کا گلاس دے دو، اور اسی طرح بڑے کاموں کے لیے انسان اپنے بڑوں سے مدد مانگتا ہے۔ تو انسانی مدد کی ضرورت بھی رہتی ہے اور اللہ کی مدد کی بھی۔ تو خیر، ہمہ وقتی انسان کو دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں مدد رہتی ہی رہتی ہے۔ تو خیر، ہمہ وقتی انسان کو دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دنیا اور آخرت کے ہر معاملے میں مدد کی ضرورت رہتی ہی رہتی ہے، اور انسان اپنی ضروریات کی تکمیل میں پوری طرح سے خود مختار بھی نہیں ہے۔ انسانی وسائل ہونے کے باوجود، تمام تر خوشحالی کا سامان ہونے کے باوجود بھی کئی چیزوں میں اللہ پاک کا وہ محتاج رہتا ہی ہے۔ پیسہ آ جائے تو ضروری نہیں کہ آپ کو عافیت بھی مل جائے، پیسہ آ جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو صحت بھی مل جائے، پیسہ آ جائے تو ضروری نہیں کہ آپ کو ہدایت بھی مل جائے، پیسہ آ جائے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو گھر کا سکون بھی حاصل ہو جائے۔ ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دنیا کے تمام اسباب و وسائل ہونے کے باوجود بھی انسان کو میسر نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہے، اس نے دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، فیکٹریاں اس کی چل رہی ہیں، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ بیوی نافرمان ہو گئی تو اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اولاد اگر نافرمان ہو گئی ہے تو وہ بیچارہ اب کیا کر سکتا ہے؟ ہاضمہ خراب ہو گیا، ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا، سب کچھ اس نے چیزیں بند کر دی ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا، نہ گوشت کھانا ہے، نہ دودھ پینا ہے، نہ پھل کھانا ہے، نہ کچھ اور کھانا ہے، بس آپ نے پھیکی سبزیاں ابال کر کھانی ہیں، اور اب وہ بیچارہ بے بس ہے۔ اور اسی طرح بعض سعادت و شقاوت کے حوالے سے، خوشبختی اور بدبختی کے حوالے سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ پیسے سے اور دولت سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، اور عہدے اور اقتدار سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوتی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ پیسہ، یہ مال، یہ عہدہ، یہ اقتدار، یہ جلال و عزت اور یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری مددگار نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل رہے، یعنی آپ 1 2 4 یا 6 5 چیزوں کا تعین کرنے کے بجائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ میری زندگی کے ہر معاملے میں مجھے اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل رہے، تو اس کے لیے ایک عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سورہ فتح کی ایک آیت ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے صرف 95 مرتبہ یعنی 95 مرتبہ اس آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ حصہ آپ نے 95 مرتبہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ صرف یہ عمل اگر آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دن اللہ پاک کی غیبی نصرت، اللہ پاک کی غیبی مدد اور غیبی نصرت کا جو نظام ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو اگر آپ روز مرہ کی عادت بنا لیتے ہیں
تو ہر روز کا پڑھا اس دن کے لیے کافی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے، کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یار آج مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ بندے کو تو ہر دن ہر لمحے اللہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر دیکھیں اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کے اٹکے ہوئے کام بھی ہوتے چلے جائیں گے، اور کئی کام ممکن ہے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ پڑ جاتی ہے، ممکن ہے کہ ان کے حاصل ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، ممکن ہے کہ ان میں ارچل آ جاتی ہے، تو اس دعا کے پڑھنے سے، اس عمل مبارک سے، اس آیت کے پڑھنے سے، اس ٹکڑے کو پڑھنے سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، اور یقین کیجئے آپ کے کام میں کوئی ایسی بڑی رکاوٹ نہیں آئے گی کہ آپ کا کام ہونے سے رہ جائے۔ انشاءاللہ سارے کام آپ کے آسانی سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی ضرورت ہو، بس آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور پھر اس کے آپ کمالات اور عجائبات اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلے جائیں۔ تو امید کرتا ہوں ناظرین آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے پر آپ سے ہمیشہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا اظہار ضرور فرما دیا کریں۔ تو دیجئے مجھ فقیر اور کم ترین کو اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔